5 जुलाई 1977 کی رات جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹی وی اسکرین پر ایک یونیفارم والا آدمی سامنے آیا اور کہا، پاکستان کی نسوں میں گل چکی ہے بے ایمانی اور اس کو صاف کرنے کا ذمہ فوج نے لیا۔ یہ تھا جنرل محمد ضیاء الحق، جس نے پاکستان میں تیسری دفعہ مارشل لا لگایا۔ 5 جولائی 1977 مارشل لا امپوز ہوا، اسمبلیز ڈسالو ہو گئی، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا گیا۔ ضیاء نے وعدہ کیا 90 دن میں الیکشن کرواؤں گا، مگر الیکشن 90 دن میں نہ ہوئے اور ملک 11 سال تک مارشل لا کے نیچے رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈالا گیا، اس پر نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا الزام لگا۔ 4 اپریل 1969 بھٹو کو پھانسی دے دی۔ عوام روئی، دنیا نے اس فیصلے کو جوڈیشل مرڈر کہا۔ کانسپیریسیز بھی تھی، جس میں سے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ امریکہ نے بھٹو کو اس لیے پھانسی کے تختے تک پہنچایا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا۔ ضیاء نے اپنی حکومت کو لیجٹیمیسی دینے کے لیے اسلام کا نعرہ لگایا۔ حدود آرڈیننس 1979 زنا، شراب، چوری کے لیے شریعت کا قانون انٹروڈیوس کیا گیا، لیکن یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک اندھی لڑکی صفیہ بی بی، اسے گاؤں کے وڈیرے اور اس کے بیٹے نے زبردستی کا شکار بنایا، لیکن جب عدالت گئی گواہ نہ ملے۔ نتیجہ بیچاری اندھی لڑکی کو ہی زنا کا مجرم بنا دیا گیا، 3 سال جیل اور 15 کروڑوں کی سزا، اور اصل گناہگار وہ آزاد گھومتا رہا۔ بعد میں انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہونے کے بعد فیڈرل شریعہ کورٹ نے کیس ریویو کی، لیکن 6 مہینے تک اس کو جیل میں رہنا پڑا اور 15 کوڑے بھی کھا چکی تھی۔ زکوٰۃ اور عشر سسٹم 1980، ہر بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ آٹومیٹیکلی ڈیڈکٹ ہونے لگا۔ شریعت کورٹ نئے قانون بنائے گئے جو قرآن و سنت کے مطابق تھے۔ قرآن اور اسلامیات کمپلسری سبجیکٹس، اسکولز، کالجز میں اسلامیات اور عربی پر زور دیا گیا، اور سب سے بڑا قدم پبلک فلاگنگ، چوک میں ڈنڈے مارنے کی سزا دی جاتی تھی۔ دسمبر 1979 سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے فوراً پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا۔ CIA اور ISI مل کر افغان جہاد میں چلے گئے۔ بلینز آف ڈالر پاکستان آئے اور ساتھ میں سعودی عربیہ کا پیسہ بھی۔ پشاور جہاد کا سینٹر بن گیا۔ افغان ریفیوجیز کا فلڈ پاکستان آیا۔ پاکستان نے افغان مجاہدین کو ٹرین کیا، انہیں ہتھیار دیے۔ یہ جہاد ہی تھا جس نے پاکستان میں کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر پیدا کی۔ امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے ضیاء کو پاکستان کا گریٹ فرینڈ بھی کہا، اور سننے کو دیکھنے کو یہ بھی ملا کہ رونلڈ ریگن کہہ رہے ہیں ضیاء از مائی مین۔ پاکستان کو امریکہ سے F-16 طیارے بھی ملے، $8 بلین بھی آئے۔ امریکہ نے آنکھیں بند کر کے ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کی۔ پاکستان پیپل پارٹی اور اپوزیشن نے
1981 میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD بنائی. سندھ میں احتجاج شروع ہوئے. آرمی نے کریک ڈاؤن کیا. لاشوں سے ریل کی پٹریاں سج گئیں. مگر ضیاء نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا. ضیاء الحق نے اپنا قانون بنایا صرف پارٹی لیس الیکشنز ہوں گے. فروری 1985 الیکشن ہوئے اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے. ضیاء الحق نے جنیجو کو اپنا پپٹ بنانے کی کوشش کی مگر جنیجو انڈیپینڈنٹ نکلا. اوجڑی کیمپ بلاسٹ 10 اپریل 1988. راولپنڈی کے کیمپ میں افغان جہاد کے لیے رکھے ہتھیار پھٹ گئے. سینکڑوں مارے گئے. عوام غصے میں تھی. جنیجو نے انکوائری شروع کی. ضیاء الحق نے فوراً اس کی حکومت کو برخاست کر دیا. 17 اگست 1988 بہاولپور کے قریب ایک C-130 پلین کریش ہوا. جہاز میں ضیاء الحق، US ایمبیسڈر آرنلڈ ریفل اور ٹاپ جنرل سب مارے گئے. کریش کا سبب آج تک راز ہی رہا. کیا بم تھا، کیا پوائزن گیس تھی یا ٹیکنیکل فالٹ. ضیاء کا دور ختم ہوا اور ملک میں ایک نئی سیاسی دور کی بنیاد رکھی گئی. اس دور میں سینسرشپ کی وجہ سے فلم اور ٹی وی پہ اسلامک ویلیوز امپوز کر دی گئی مگر PTV ڈرامہ کا گولڈن ایرا بھی رہا. اسی دور میں وارث بھی بنا، انکہی بھی اور دھوپ کنارے. عمران خان کا ابھرنا بھی اسی دور میں ہوا. 1987 میں ورلڈ کپ سیمی فائنل تک پہنچ گئے اور وہ عوام کا ہیرو بنا. نور جہاں کے گیت، غزل گائیکی مہدی حسن اور غلام علی کا دور بھی یہی تھا. دور ایک پیراڈاکس. ایک طرف اسلامائزیشن، جہاد اور امریکہ کا پیسہ، دوسری طرف لاشوں کا سلسلہ، ہیروئن اور دندوں کا بازار. وہ جو عوام کے لیے مرد مومن، مرد حق تھا، اس کی موت ایسے راز میں ہوئی جو آج تک پاکستان کی سیاست کو پریشان کرتا ہے. اور اب ملک کے سامنے ایک نئی صورت تھی. بے نظیر بھٹو کی واپسی، جمہوریت کا نیا دور اور پھر سے ایک نئی سیاست. ضیاء کے دور میں بے نظیر جلاوطنی میں تھی. 10 اپریل 1986 لاہور میں بے نظیر کا ہسٹورک ویلکم. لاکھوں لوگ لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک اس کا انتظار کر رہے تھے. نعرے گونج رہے تھے، وزیر اعظم بے نظیر، GA بھٹو. 1986 سے 1988 تک بے نظیر کی ریلیز نے عوام کو جوش و ولولے میں رکھا. 16 نومبر 1988 جنرل الیکشنز ہوئے. پاکستان پیپل پارٹی نے 94 سیٹس جیت لی. اسلامی جمہوری اتحاد نے 56. بے نظیر نے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا. وہ مسلم دنیا کی پہلی عورت وزیر اعظم بنی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ جمہوریت اور ترقی لائی مگر چیلنجز بہت زیادہ تھے. فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس پر بھروسہ نہیں کرتی. اس کی حکومت کولیشن پر ویک نمبرز کے ساتھ. اپوزیشن کا IGI اس کا لیڈر تھا میاں نواز شریف. ISI نے IGI کو فنڈ کیا تھا بے نظیر کو ہرایا جا سکے. بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کروڑوں روپے پولیٹیشنز میں بانٹے گئے. یہ اسکینڈل بعد میں اظہر خان کیس کے نام سے مشہور ہوا. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے کرپشن اور لا اینڈ آرڈر کے الزام پر بے نظیر کی حکومت ڈیزالو کر دی
1990 میں۔ اکتوبر 1990 الیکشنز، IGI بیک بائی اسٹیبلشمنٹ جیت گئی، نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف نے انڈسٹریل پالیسیز اور پرائیویٹائزیشن شروع کی، مگر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ 1993 اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ غلام اسحاق اور نواز شریف دونوں ریزائن کر گئے۔ اکتوبر 1993 پھر سے الیکشن ہوئے، پاکستان پیپل پارٹی واپس آ گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو پھر سے وزیر اعظم بنی۔ اس دفعہ پریزیڈنٹ تھا فاروق لغاری۔ محترمہ نے اکنامک ریفارم شروع کیے، مگر اس دفعہ اور بھی زیادہ کنٹروورسیز رہی۔ کراچی میں MQM اور اسٹیٹ کا کلیش، آپریشن کلین اپ، ہپکو اور ادر IPPs کے اسکینڈل، بھائی آصف علی زرداری پر مسٹر 10% کا لیبل بھی لگا۔ محترمہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹینشن بڑھتا گیا۔ 5 نومبر 1996 صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت برخاست کر دی، کرپشن اور مس مینجمنٹ کے الزام میں۔ 1997 میں پھر سے الیکشن ہوئے، اس دفعہ PMLN نے لینڈ سلائیڈ جیت لی، نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنا۔ نواز نے اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کیا۔ 13th امینڈمنٹ پریزیڈنٹ کی پاور کو ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ اختلافات ہوئے اور فوج کے ساتھ بھی فرکشن رہا۔ مئی 98 ہندوستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ، نواز شریف نے جواب دیا اور 28 مئی 1998 کو چاغی میں پاکستان کے 6 نیوکلیئر دھماکے کیے گئے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا، عوام نے نواز کو ہیرو بنایا۔ کارگل وار 1999، پاکستان آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل آپریشن لانچ کیا اور پاکستان فوج کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی اور پھر بالآخر کار کلنٹن نے بھرپور زور دیا سیز فائر کا، اور نواز شریف نے وائٹ ہاؤس میں حامی بن لی اور ٹروپس وڈرا کرنے کو آمادہ ہو گئے۔ لیکن اس بات پر جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان اختلافات بہت بڑھ گئے۔ بارہ اکتوبر 1999 نواز شریف نے مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی جب وہ سری لنکا سے پلین میں واپس آ رہے تھے۔ اس پر آرمی نے فوراً سارا نظام اپنے قابو میں لیا۔ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر دیا۔ وزیر اعظم، صدر دونوں کو ڈسمس کر دیا گیا۔ جمہوریت دوبارہ سے ڈیریل ہو گئی۔ انیس سو 88 سے 1999 تک پاکستان نے خوشیاں بھی بہت دیکھی۔ 92 میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، عمران خان عوام کا ہیرو بن گیا۔ کرکٹ سٹارز وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام اسی دور میں بے حد مقبول ہوئے۔ میوزک ریولوشنز بھی آئے۔ وائٹل سائن، جنید جمشید، دل دل پاکستان اسی دور میں مشہور ہوا۔ جنون گروپ اسی دور میں مشہور ہوا۔ PTV ڈرامے الفا بریوو چارلی، دھواں، آنگن ٹیڑھا، یہ شاہکار بھی اسی دہائی میں فلم آئے گی۔ یہ تھا پاکستان کی سیاسی ڈرامہ کا
سب سے تھرلنگ چیپٹر۔ 1988 سے 1999 تک پاکستان کی سیاست ایک رولر کوسٹر بنی ہوئی تھی۔ بے نظیر کا ہسٹورک کم بیک، نواز شریف کا ابھرنا، کرپشن، سکینڈلز، نیوکلیئر پرائیڈ اور پھر کارگل جیسا ایڈونچر۔ مگر آخر میں ملک پھر وہاں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، ایک جنرل کی حکومت۔ اگلے ایپیسوڈ میں جنرل مشرف کا دور، 9/11 کا پاکستان اور گلوبل وار آن ٹیرر کا چیپٹر۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بک پہ آپ کو ریویو کر کے دوں تو کائنڈلی کمنٹ میں مینشن کریں۔ ملتے ہیں پوائزن اینڈ پاور کے دوسرے ایپیسوڈ۔ اپنا خیال رکھیں۔